کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اب دیکھیے عمر کافی تھی لیکن ان کا ارادہ یہ بن گیا، اور حضور کے پاس ایک شخص آیا نا، اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا تیری موت میں چند گھنٹے ہیں، چند گھڑیاں ہیں، ابھی ابھی مجھے پیغام آیا ہے تیری موت کا وقت قریب ہے۔ تو وہ صحابی گھبرایا نہیں، وہ عرض کرتا یا رسول اللہ میں کون سا عمل کروں، یا رسول اللہ میں نمازیں پڑھنے میں لگ جاؤں؟ میرے محبوب نے فرمایا نہیں۔ عرض کرنے لگا حضور پھر کون سا عمل کروں؟ میرے محبوب نے فرمایا کہ جاؤ اصحاب صفا کے پاس چلے جاؤ، ان کے پاس بیٹھ کر قرآن سیکھنا شروع کر دو۔ فرمایا دنیا میں اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے، دنیا میں اس سے بڑا عمل کوئی نہیں ہے۔ تو صحابہ نے جب اس انسان کو دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسا عمل ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا کہ یہ دنیا میں عمل سیکھتا اور دین سیکھتا اس دنیا سے جب جائے گا تو محشر کے دن علماء کی صف میں اس کو بھی کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، باتیں تو بہت ہیں کرنے کے لیے، لیکن اگر ہم عمل کرنے والے بن جائیں تو زندگی میں بہاریں ہی بہاریں ہیں۔ میں آخری بات اپنے اختتام کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ پھر محشر کے میدان میں کلّلہ اللہ یوم القیامہ اعلان ہوگا کہ اس بچے حافظ قرآن کے ماں باپ کو لایا جائے۔ جب ماں باپ کو لایا جائے گا تو رب کریم فرمائے گا کہ ان کے لیے جنت سے تاج بھی لے کر آؤ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب تاج لایا جائے گا تو یہ دنیا کے سورج کی روشنی اس کے سامنے کم پڑ جائے گی، اتنا نور ہوگا، اتنی روشنی ہوگی۔ اور جب حافظ قرآن کے ماں باپ کے سروں پہ یہ تاج سجایا جائے گا تو لوگ حیران ہو کر پوچھیں کہ اللہ یہ کوئی نبی ہے؟ اللہ فرمائے گا نبی نہیں ہے۔ اور کہیں گے مالک پھر یہ شہید ہوں گے؟ اللہ فرمائے گا شہید بھی نہیں۔ مالک پھر تو غازی ہوں گے؟ اللہ یہ غازی بھی نہیں۔ پھر رب فرمائے گا کہ جاننا چاہتے ہو یہ کون ہے؟ عرض کرے کہ مالک بتا دیا جائے۔ رب فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے بچوں کو میرے قرآن کا حافظ بنایا تھا، آج میں نے یہ شان اور مرتبہ عطا فرما دیا ہے۔ میں اس لیے اکثر کہا کرتا ہوں کہ جن کے 3 4 5 بچے ہیں وہ اپنے ایک بچے کو کم از کم حافظ قرآن باعمل عالم دین ضرور بنائے، اور پھر اعلان ہوگا۔ یہ تو ماں باپ کی شان ہے کہ لوگ دیکھ کر حیران ہوں گے۔ اور میں نے تو یہاں پر ایک روایت پڑھی بھی ہے ہم نے، اور میں اکثر بیان بھی کرتا ہوں، رسول اللہ نے فرمایا کہ عالم دین اور انبیاء اللہ کے جو نبی ہیں، میرے محبوب نے فرمایا ان کے درمیان اور میری امت کے علماء کے درمیان صرف ایک سمت کا فاصلہ ہوگا، صرف ایک درجے کا فاصلہ ہوگا۔ فرمایا ایک درجہ اوپر نبی ہوں گے، ایک درجہ نیچے میری امت کے علماء ہوں گے۔ اب اس کی تشریح کیا ہے یہ تو میرے محبوب ہی جانے، اور محبوب کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں وہ آج بھی اسی طرح برقرار ہیں۔ ہم تو یہی دعا کر سکتے ہیں فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، میاں تم خوش رہو ہم یہی دعا کر چلے۔ ہم یہی چاہتے ہیں ہماری یہ مسجد آباد ہو جائے، ہم یہی چاہتے ہیں ہمارے سینوں میں قرآن اتر جائے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی دین کے لیے وقف ہو جائے، ہم یہ چاہتے ہیں جو مجھے نہیں آتا وہ میں سیکھنے کی کوشش کروں، جو چیز مجھے نہیں آتی میں سیکھنے کی کوشش کروں۔ لیکن جب ہم باتوں سے کیڑے نکالنے شروع کر دیتے ہیں نا پھر کام خراب ہو جاتا ہے۔ میرا کام ہے نماز پڑھنا، تو جب تک میں نماز اپنی صحیح کرنے کی کوشش کروں گا، دوسروں کی غلطی نکالنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، دوسروں کا عمل درست کرنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ یا تو جب کسی مفتی سے فتویٰ پوچھا جاتا ہے تو اپنے سے زیادہ علم سمجھ کر فتویٰ پوچھا جاتا ہے، لیکن جب ہم ہی مفتی کو فتوے بتانے شروع کر دیں گے وہ کہے گا یار تیرے پاس تو علم نہیں ہے لیکن تو آ کر مجھے علم بتا رہا ہے۔ تو اس لیے ہر ایک بندے کا ایک منصب ہوتا ہے۔ جیسے انجینئر کے سامنے اگر آپ اپنے انجینئر جا کے کھولیں گے تو وہ آپ کو بیوقوف سمجھے گا، تو اس لیے ہر منصب کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ ایک جو ماسٹر کا ایک اسکول ٹیچر کا جو منصب ہوتا ہے اس کا ایک اپنا لیول ہے، ایک اپنا منصب ہے، عام بندہ سے بات نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے ساری زندگی پڑھایا ہے بچوں کو، ساری زندگی وہ جانتا ہے جو کچھ اس نے پڑھایا ہے۔ تو انجینئر جو ہے وہ انجینئرنگ جانتا ہے، درزی جو ہے وہ اچھے طریقے سے درزی کا کام جانتا ہے، تو لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ہر بندہ مفتی بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا را اپنے بچوں کو، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں والدین سے، جب آپ کے بچے بلوغت کے قریب ہو جائے نا تو آپ ان کو پاکی اور ناپاکی کے مسائل خود بتایا کریں۔
آپ خود بتایا کریں. آپ کو نہیں آتے آپ ہمارے پاس آئیں, ہم آپ کے پاس اکیلے بیٹھ کے آپ کو وہ مسائل سمجھائیں گے. آپ اپنے بچوں کو وہ مسائل خود سمجھائیں. جو بات باپ اور بیٹے کے درمیان ہوتی ہے وہ ایک ہمارے اور آپ ان کے درمیان نہیں ہو سکتی. تو اس کے اندر فضیلت کتنی ہے. فضیلت یہ ہے کہ جب وہ باپ بیٹے کو بتائے گا نا تو اس کے اندر پھر اللہ کو یہ عمل بڑا پسند آتا ہے. ایک تو ہم اپنا حق ادا کر دیں. قیامت کے دن جو باپ سے سوال ہوگا نا سب سے پہلے, تو وہ سوال یہ ہوگا کہ میں نے تجھے اولاد دی تھی, اب بتا تو نے اولاد کی پرورش کیسے کی ہے. سوچنے والی باتیں یہ ہے. اللہ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے کتنے بغلے بیٹے کے نام کیے ہیں, یہ تو پوچھنا ہی کوئی نہیں. رزق کے بارے میں حساب ہی کوئی نہیں ہونا. وہ تو اپنا بیٹا کمائے گا اور لگائے گا. لیکن جو ہماری ذمہ داری ہے, جو کام ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے, اللہ نے جو ہمیں اولاد دی ہے سب سے پہلے اس کی تربیت کی ذمہ داری ہماری ہے. ادب کرنا بچوں کو ہم نے سکھانا ہے. اپنا ادب ہم نے بچوں کو بتانا ہے. ہم نے بتانا ہے کہ بیٹا یہ تیرا بزرگ ہے, اس سے بات کیسے کرنی. بیٹا یہ تیرا استاد ہے, اس سے بات کیسے کرنی. بیٹا میں تیرا باپ ہوں, ساری زندگی مجھ سے کلام کرنا, لیکن یہ تیری حد بندی ہے, اس سے آگے نہیں بڑھنا. کیونکہ جو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں باپ کی بے ادبی اور گستاخی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے. اور میں تو اکثر یہ بھی کہتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ انسان کے سارے عملوں کو رد کر دے گا جس کے ماں باپ بچے پہ ناراض ہو گئے. اور یہ تو صریح حدیث پاک ہے, اس کا انکار کوئی نہیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس بندے کی نمازیں بھی قبول نہیں کرتا, حج بھی قبول نہیں کرتا. اب دیکھیے حج کتنی بڑی فضیلت ہے, لیکن رسول اللہ نے فرمایا اللہ کو حج بھی اس بندے کا قبول نہیں ہے جو ماں باپ کا بے ادب ہوتا ہے, جو ماں باپ کا گستاخ ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تو ساری زندگی مسجد میں سجدے میں گزار دے, لیکن مجھے تیری عبادت محبوب نہیں ہے. ہاں تیرے اندر کوئی کمی پیشی ضرور ہے, لیکن اگر تو ماں باپ کی خدمت کرنے والا ہے, اس خدمت کا صلہ یہ دوں گا کہ تجھے قیامت میں جنت عطا فرما دوں. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کی تھی اللہ میں اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا. رب نے فرمایا اس کے پاس چلا جا جو ماں کا خدمت گزار ہے, جو ماں کا خدمت گزار ہے, اس سے جا کے پھر پوچھا اس سے تیرا عمل کیا ہے. اس نے کہا کوئی عمل نہیں ہے, کوئی نیکی اتنی زیادہ نہیں کرتا, کوئی تہجد نہیں پڑھتا, لیکن وہ جو اللہ کے احکام ان کو مانتا ہوں. لیکن جب گھر آتا ہوں تو سب سے پہلے آ کے ماں کا جو گندا لباس ہوتا ہے اس کو صاف کرتا ہوں. پھر ماں کے منہ میں دانت نہیں ہے, لقمہ اپنے منہ میں رکھتا ہوں, پھر ماں کے منہ میں ڈالتا ہوں. تو پھر بوڑھی ماں اپنے ہونٹ ہلاتی ہے, بات سمجھ کوئی نہیں آتی. حضرت موسیٰ قریب ہوئے ماں کی اما کی بات سننے کے لیے, تو کہنے لگے کہ یہ کیا کہتی ہے. وہ بچہ کہنے لگا اس کی تو بڑی دیر سے عادت ہے. فرمایا نہیں بتا کہتی کیا ہے. وہ کہنے لگا جب مجھے سمجھ آتی تھی نا تو یہ اما کہتی تھی اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ کا ساتھ عطا فرمانا, اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا فرمانا. اور وہ بچہ کہنے لگا کہاں میں گناہگار اور کہاں وقت کا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ مسکرانے لگے, مسکرا کے فرمانے لگے اور چلیا تیرے پتہ ہی نہیں لگیا. اے بڈھی ماں ساری زندگی جو دعا دیتی رہی ہے, آج موسیٰ کو جانا نہیں پیا, موسیٰ چلتا ہے آج تیرے منہ پہ آ کے. سبحان اللہ. یہ ماں کی خدمت کا صلہ ہے, یہ ماں کی خدمت کا اللہ یہ اجر عطا فرماتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور نوجوانوں, ماں باپ کی کبھی بے ادبی نہ کرنا. اور جس نے جو کچھ بولا ہے خدا را اپنے ماں باپ سے جا کر معافی مانگ لے. تنہائی میں بیٹھ جائیں, بوڑھے باپ کے قدموں میں بیٹھ جائیں, ایک بار اسے کہیں تو صحیح کہ ابا میں تیرا زندگی جو بولیا چولیا میں معاف کر دے. یار ایسا بھی ہو سکتا ہے بیٹا قدموں میں بیٹھا ہو اور باپ اسے معاف نہ کرے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. میں نے آج تک نہیں پڑھا کہ باپ نے لاکھ جو ہے وہ جرم کیے ہوں, بیٹے کو مارا ہو, جو کچھ کیا ہو, بیٹا ناراض ہو کے چلا جائے, لیکن بوڑھا باپ پھر بھی بچے پہ ناراض نہیں ہوتا. میں نے کہیں کبھی نہیں سنا کہ بیٹا باپ کے دروازے پہ آیا ہو صدیوں بعد, کئی سال گزرنے کے بعد, اور باپ کے دروازے پہ آیا ہو اور باپ کے قدموں میں بیٹھ گیا ہو اور بوڑھا باپ اس کو سینے سے نہ لگائے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ماں کی بے ادبی ہوئی ہے, جانے انجانے میں جو الفاظ نکلے ہیں خدا را, کیونکہ یہ عبادتیں اسی وقت قبول ہیں جب ہم ماں باپ کے فرما بردار ہیں. جب تک ماں ہمارے گھر میں ہے اس کے باادب رہیں, اس کا احترام کریں. ماں جو کہے اس کی بات کو مانے. والد جو سارا دن ہماری خاطر محنت کرتا ہے, خدا کی قسم کبھی باپ کے ہاتھ دیکھنا ہاتھوں پہ چھاپے ہوں گے, لیکن وہ اپنی ذات کے لیے کماتا ہے, وہی نہیں.
बाप सारा दिन गलियों में मेहनत करता है, मजदूरी करता है अपनी लाभ के लिए, कोई नहीं, उसको तो एक सूट चाहिए, 2 वक्त का खाना चाहिए, वो तो 1 घंटा भी काम कर ले तो अपने लिए कमा के खा सकता है। हमें कहे चलो भाई अपना अपना कमाओ, दे अपना अपना खाओ, ना। लेकिन अब देखिए अब ईद का मौका है, बाप डबल शिफ्ट में चला जाएगा, भाई डबल शिफ्ट में चला जाएगा, तो मेरी जवान बेटियां घर में हैं, मेरी जवान बहनें घर में हैं, बाप डबल मेहनत करेगा, बेटा डबल मेहनत करेगा अपनी बहनों के लिए, और बहनें भी जो सिलाई करती हैं वो डबल मेहनत करेंगी कि बूढ़ी माँ चारपाई पे पड़ी है, उसकी थोड़ी सी मदद हो जाए, मेरा थोड़ा सा हाथ उसके साथ मिल जाए। ये सारे एक दूसरे से जब मोहब्बत की फिजा कायम कर लेंगे, फिर हमारा माशरा कामयाबी की तरफ जाएगा। माशरा बिगड़ता कहाँ पे है? जब हमारे अंदर खराफात पैदा होती है, जब बच्चे बेअदब बनते हैं, फिर जब बदजुबानी करते हैं बुजुर्गों के साथ, और बुजुर्गों का तवस्सुल ना उठाया करें, ये बूढ़े हमारे पास अल्लाह की नेमत होते हैं, और ये सफेद दाढ़ी का सिर्फ हया करें। जो कोई भी कहता है सिर्फ आप उसकी सफेद दाढ़ी का हया कर दें, खुदा की कसम अल्लाह तुम्हें इसका बेहतर सवाब अता फरमा देगा। कुछ ऐसे बाती फुकाहा ने लिखा है, कुछ ऐसे बाती के जो बूढ़े की सफेद दाढ़ी देख के तुम दरगुजर कर दोगे, खुदा की कसम अल्लाह तुम्हारे कई ऐसे मामले दरगुजर फरमा देगा। तो इसलिए अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, हाफिज जनाब अब्दुल बासित साहब जिन्होंने कुरान करीम सुनाया, अल्लाह करीम को सेहत वाली, इज्जत वाली, शान वाली ज़िंदगी अता फरमाए, और जो हमारे साथ ताअवुन करते हैं हम आप अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। और इस मस्जिद में जिस बंदे ने भी जिस लिहाज से भी अपना अपना हिस्सा शामिल किया है, भाई शकील बैठे हैं जो बेलौस हमारी इस मस्जिद से मोहब्बत करते हैं, हाजी अब्दुल मजीद साहब बैठे हैं, भाई कदीर साहब बैठे हैं, कि हर मामले में हर बंदा बढ़ चढ़ के हिस्सा देता है। जब भी कोई बात ताउन की आती है तो ऐसे कई मैंने अहबाब देखे हैं कि जो ताउन करके कहते हैं कि भाई हमारा नाम ना लेना, हमने तो अल्लाह की रजा के लिए किया है। तो हम उनके लिए भी दुआ करते हैं, अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह करीम हम सब को समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।